ضرورت تھی، ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورت رہے گی جب تک ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتے۔ میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد اس کو رہا کیا جائے۔ میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے، میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے۔ میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اس کا ازالہ کریں۔ ہم انتقامی کارروائی نہیں چاہتے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ریاست بھی ہماری ہے، لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، پرسوں کے ساتھ ہوگا، ترسوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس اصلاح کے لیے راضی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نظام میں کل خون کے اوپر وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر زیادتی نہ کر سکے، قانون کو ہاتھ نہ لے سکے، کسی کے خلاف غیر قانونی کارروائی نہ کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکیور ہوں، محفوظ ہوں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہمارا ہر پاکستانی چاہے اس کس مذہب سے ہے وہ محفوظ ہو، تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی۔ ہمیں اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لیے عوام نے مینڈیٹ دے کے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے، جس کے لیے عوام نے ہمارے لیے تکلیفات اٹھائی ہیں، جبر برداشت کیا ہے، زیادتی برداشت کی ہے، قید برداشت کی ہے۔ ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ بنا کے اپنی زمین کو آباد کر کے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لیے خوراک کے وسائل کو بڑھائیں گے۔ ہم لوگ بجلی بنا کے دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، پاکستان ہمارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، لیکن سستی بجلی دینے کے بعد میں اتنی مہنگی بجلی خریدوں اور میرا جو حق ہے کوئی خراب نہیں، وہ حق مجھے نہ ملے، اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اس ایوان سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار رہو اس چیز کے لیے کہ اگر حق نہ ملا تو پھر ساڑا حق اتنے رکھ ہم لے سکتے ہیں، ہم لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پوٹینشیل سیکٹر ہیں کیونکہ ان کے اوپر اگر باری بات کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا۔ ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ریفارم مل کے بنانے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اوپر کام کرنا ہے، بہتری کے لیے بات کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس انشاءاللہ وقت بھی ہے اور یہ ایوان بھی ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ خواتین کو وراثت میں، جائیداد میں حق نہیں ملتا، قانونی طور پر بھی ان کو بڑے مسائل آتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا صوبہ خواتین کو فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنس دے گا اور خواتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کے لیے قانون حق دلانے کے لیے ہماری حکومت کام کرے گی انشاءاللہ۔ بیروزگاری کے حوالے سے انشاءاللہ سرکاری نوکریاں اتنی نہیں ہیں کہ ہم دے سکیں، لیکن ہم انشاءاللہ اسکل ٹریننگ دے کر لوگوں کو کاروبار پہ، تجارت پہ جو سنت ہے انشاءاللہ اس پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ اس کے لیے ہم مختلف لوگوں میں آلریڈی پیسہ یوز ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ، تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عزت سے روزگار دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس ہمارے صوبے میں بہت زیادہ اس کے ذخائر موجود ہیں، جو جگہوں میں کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم مزید جگہوں پر انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، پاکستان کو بھی دیں گے، اور اس کے ریونیو انشاءاللہ اپنے صوبے کو بھی انشاءاللہ ریونیو آئے گا اور صوبے کو انشاءاللہ ترقی دیں گے۔ اس سے ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک وہ پروجیکٹ تھا جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ بنے، ویلفیئر اسٹیٹ مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یکم رمضان سے اسلامی نیا سال شروع ہوگا انشاءاللہ، مخصوص بات کی عوام کو پہلے کی طرح ہیلتھ فیسلٹی، ہیلتھ کارڈ سے ملنا شروع ہو جائیں گے۔
سے انشاءاللہ وہ بھی کھولتے جائیں گے. میں آخر میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. یا کا نام ہو یا کا نام چاہیے. آج میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں اس ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اس ایمان کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں. اپنا ایمان مضبوط کریں, خوف کے بت توڑ دیں. جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی. کوئی بھی شخص رات کو سونے سے پہلے یہ فیصلہ کر کے سوئے میں روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میں نے کسی غریب کے لیے, کمزور کے لیے, لاچار کے لیے پورے دن میں کیا کیا, تو میرے خیال میں کوئی بھی غریب لاچار بھوکا نہیں پڑے گا. ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے لیے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہے. اس کے لیے ایم کا ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کا ایم ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے جس کے پاس بھی مسائل ہیں وہ اپنے مسائل کو روزگار لا سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, میں پوری عوام کو پیغام دے رہا ہوں, کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کب ہوگا جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں گے, جب آپ اس کی مخلوق کا سوچیں گے, جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے اپنے وسائل کی مخلوق پہ لگائیں گے, تب آپ کو اس کا انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا. اور جو ہمارا ایمان ہے باتیں بہت ہیں لیکن میرے خیال میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. وہ تین پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا سفر ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں کیونکہ وہ تین پاکستانی ہیں. میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں. ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا. صوبے میں یا پورے پاکستان میں کوئی بھی مسائل ہیں, کسی طرح کے مسائل ہیں, انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ اس کا نام جائے گا. اب نوجوان کے حوالے سے میں ایک بات کر رہا ہوں. ہم اس نوجوان میں آئے ہیں, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہمارے میں پیسہ لگ رہا ہے. عوام ہمیں اس سے بھیجی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں. ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں. ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ صوبے کے مسائل, اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں. میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ ایک ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے. میں کچھ مشورہ نہیں کرتا, آپ باہر جائیں, میڈیا پہ آپ کو جو کہنا ہے آپ سوچ رہے ذات سے آزاد ایوان سے بتا خبرے گا کہوں میں بتا وہاں اکار و بات شریف کا فرادہ جوڑ. میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, ہم حکومت میں ہیں, حکومت جو ہے آپ آفر دے رہے ہیں. آپ جلسہ کریں, آپ ضرور کریں, آپ میڈیا پہ جائیں, آپ کو جو کرنا ہے کریں. کسی کے لیڈر میں تنقید, کسی کی ذات میں تنقید, کسی کا نام لے کے تنقید, اس لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے آنے بٹھا کے لائی ہوئی. وہ آپ اپنے مسائل کے لیے لائی ہے, اپنے امن کے لیے لائی ہے, ترقی کے لیے لائی ہے, روزگار کے لیے لائی ہے, انصاف کے لیے لائی ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے. اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل ہے, باقی مرضی آپ کی ہے. اگر آپ کو کسی اور کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے. اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے, ہم اسرائیلی کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم سب لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے, ایسا نظام جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو, عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی. میں ایک آخر میں شیئر کرتا ہوں, یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی عشق کی بازی ہے. جو چاہے لگا دو ڈر کہتا, جب جیت جائے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ.